اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ سوچا تو بہت کچھ تھا ناظرین کہ جب علماء کرام تشریف لائیں گے تو کسی اچھے سے واقعے کے ساتھ، چونکہ ان کے درمیان بیٹھ کر اچھی بات سنانے کا لطف بھی آتا ہے، ان سے رہنمائی بھی ملتی ہے اور تحسین بھی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پر ایک خوبصورت واقعہ ہوا، اس نے ابھی دماغ کو معاف کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جو کہ ہم سب کا یقین پختہ ہونا چاہیے، ہونا ہی چاہیے، اسی پر پختہ، اور تو سب فانی ہیں۔ جو فانی نہ ہو، جو ہمیں پالتا ہو، جو ہمارا پالن ہار ہو، جو ہمارا سب کچھ ہو، جس کی بندگی اور عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ کس طرح سے ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیسی اس کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، کیسے اچانک کوئی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ آج آپ سب نے یہ منظر دیکھا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا، ہم نے تو صرف اپیل کی تھی کہ ہماری بہن افشین کی شادی ہو جائے، کوئی آئے اور آ کر اس کا ہاتھ تھام لے، اور اچانک اس چھوٹی سی جگہ سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 500 افراد یہاں پر موجود ہیں۔ جب 500 افراد میں سے کوئی آدمی اٹھ کر آتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں اپنے بیٹے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، جب 500 افراد کی یہ طاقت ہے تو یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کروڑوں عوام کی کیا طاقت ہوگی۔ یہ صرف اس چھوٹی سی جگہ سے ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ بتلانا چاہتا ہے اور یہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اسی طرح اس کی خلقت ہے، جب وہ کسی کی مدد کے لیے اللہ ارادہ فرما لے تو پھر یہ 500 کی جگہ سے اٹھ کر تو چھوڑیے، میں کہتا ہوں یا 3 افراد بھی بیٹھے ہوتے تو ان میں سے بھی کوئی اٹھ کر آ جاتا اگر وہ ارادہ فرما لے کسی کی مدد کا، اور وہی مدد کرتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ارادہ فرما لے سے مراد یہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے، کرتا وہی مدد ہے، کرتا وہی مدد ہے۔ ہم ہی نہیں پکارتے اس کو، ہم ہی اس سے التجا نہیں کرتے، ہم ہی کہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں، غیر اللہ کی طرف، دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے۔ صرف ایک چھوٹی سی اپیل، اللہ واسطے کا اظہار، اور یہاں سے اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں نے ابھی گھر والوں کو ان کے کہا ہے، ویسے بھی وشاورہم فی الامر، مشورہ کر لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور پیار کی حالت میں کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس لیے ان سے کہا کہ آپ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل لیں، بات چیت ہو جائے، اور اب تک میں جو پیچھے گفتگو سن رہا تھا 70-80% ان کی بات چیت پازیٹیو وے میں جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اس بچی کا رشتہ وہیں پر ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، آپ سب کی دعاؤں کا۔ یقیناً آپ سب اس وقت دعائیں کر رہے ہوں گے، اور ناظرین آپ کا بھی جو اپنی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ہمارے لیے اور اس بچی کے لیے سب کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام۔ آج آپ کا آخری پروگرام ہے یہاں پر، اور پھر انشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ کی محبتوں اور پیار کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا۔ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، السلام علیکم۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رئیس دارالافتاء و محتمم جامعۃ الدار الہدیٰ گلستان جوہر کراچی، سابق رئیس دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی، جامعہ اشرف المدارس کراچی، بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں، آپ کے دروس ماشاءاللہ بہت مشہور اور معروف ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی عبد الحمید ربانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مزاج ورحمۃ گرامی۔ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں جناب رمضان چھیپا صاحب، جو ہمارے اس امان رمضان ٹرانسمیشن کی رونق ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ایک انسپریشن ہے ان سب کے لیے جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، دکھی انسانیت کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان چھیپا صاحب ایک بہت بڑا ان کے لیے انسپریشن ہے اور ذریعہ ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی، میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ جی۔ یہ جو بڑی راتوں میں خواتین جو امامت کراتی ہیں اور جو ہم نے پڑھ بھی چکے ہیں، اس کا بھی بتائیے گا کہ یہ جائز ہے، اور اگر ہم نے پڑھی ہے تو اس کا کیا ہوگا اگر ہم نے پڑھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ ویسے تو خواتین کی امامت سے متعلق مفتی صاحب نے سحر کی ٹرانسمیشن میں بتلایا بھی تھا، لیکن ہم آج پھر یہ سوال کر لیتے ہیں۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی جی فرمائیے. عامر بھائی ایک سوال تھا آپ سے. جی عامر بھائی میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں یہاں بحری یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, لائبریرین ہوں, اچھا. اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. میں اس کا بڑا افسوس رہے گا مجھے. نہیں کوئی بات نہیں, فرمائیے. ہو سکے تو مجھے بہت جی خوشی ہوگی آپ سے جی ملاقات. میں ضرور, آپ فرمائیے, سوال کیجیے. عامر بھائی میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے جو وائٹ چکن جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے مشین سے تیار ہوتا ہے. اس کا انڈا بھی, اس کا دانہ, نر اور مادہ بھی قدرت خداوندی میں جیسے کہ ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے جو جاندار پیدا ہوتا ہے وہی جائز اور حلال ہے. تو میں کائنڈلی آپ سے یہ چاہتا تھا کہ معلوم کروں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ وائٹ بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ میری بات سمجھ تو گئے نا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. اس کو یوں عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں فارمی مرغیاں اور فارمی انڈے. ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ کہنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے سوالات ہمارے پاس پہنچے. مفتی عبدالحمید ربانی, آج آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ خواتین کی امامت کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا کر سکتی ہیں خواتین امامت یا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. امامت کا جو لفظ ہے یہ بہت سارے مقامات پر مختلف معنی رکھتے ہیں. جی. لیکن ہمارے عرف کے اندر جو امامت کا لفظ آتا ہے وہ زیادہ تر نماز کے لیے امام بننے کا آتا ہے. تو ہماری شریعت اسلامیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کی امامت کی گنجائش نہیں ہے. مرد حضرات نماز پڑھائیں گے, البتہ خواتین ان کے پیچھے مقتدی پر بن کر پڑھ سکتی ہیں. کہیں اگر کوئی مجبوری کی حالت ہو کہ وہاں صرف خواتین ہی ہیں اور مرد نہیں ہیں اور وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتی ہیں, تو ایسی صورت میں ان میں سے ایک خاتون امام بنے گی, لیکن وہ ان خواتین کی صفوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی. اچھا. وہ آگے مرد امام کی طرح مصلی پر نہیں کھڑی ہوگی. اور حضرات فقہاء احناف نے خواتین کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت بن جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مرد بالکل نہ ہوں نماز پڑھانے کے لیے اور یہ خواتین ہیں اور یہ تنہا پڑھنے سے اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں, تو اس صورت میں ان کے لیے جو ان کی امامت کرانے والی خاتون ہوگی وہ صف کے بیچ ہی میں کھڑی ہوگی اور وہ نماز پڑھائے گی. لیکن فقہاء احناف کے نزدیک عورت کی امامت مکروہ. بالکل. آپ بھی یہی فرمائیں. تھوڑا سا جی تفصیل, کیونکہ آپ نے پہلے بھی جواب دیا تھا. اصل میں اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ یہاں پیش ہو چکا ہے. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں گا کہ میں آپ کو ہدیہ تبریک دیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا اور آج مسلمان ساری دنیا پریشان ہے, خصوصاً ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر پریشان ہیں. تو آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا اور حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص کسی بندے مومن, کسی انسان کی دنیاوی قربات میں سے کسی کرب کو, کسی تکلیف کو دور کرے تو اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن تکلیفیں دور فرماتا ہے. آمین. تو یہ تو افضل الاشغال ہے, خدمت الناس ہے. جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے مجھے ایک حد تک اس سے اتفاق ہے. جی. اور انہوں نے صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں جو آپ کو اکثریت کے ساتھ رائے ملے گی وہ یہ کہ عورتوں کی الگ سے جماعت مکروہ ہے. لیکن انہوں نے خود استثناء فرمایا ہے. آج اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں قرآن کریم کے حفظ کی طرف مائل ہیں اور آج پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں طالبات کے دینی مدارس قائم ہیں. بچیاں قرآن پاک حفظ کرتی ہیں. لڑکا حافظ ہو اور قرآن مجید مصلی میں نہ سنائے قرآن مجید بھول جاتا ہے. بچیاں تو پھر بچیاں ہیں. تو قرآن مجید کا حفظ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ حافظ بچہ یا بچی مصلی تراویح پر امامت کرائے. تو آج اگر بچیاں حافظہ قرآن ہیں اور پھر سطر اس وقت جو حالات ہیں افراتفری ہے, مرد باہر نہیں نکل سکتا, عورتیں کیسے باہر نکلیں؟ تو ان حالات میں اگر عورتیں امامت کراتی ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ عورتوں کی صف کے بیچ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھا سکتی ہیں. ہمارے بہت سے ائمہ احناف نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس پر احادیث بھی علامہ بدر الدین عینی نے
جو ہے وہ ہدایہ کی شرح میں لکھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، یہ سب تک تو آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل بھی بیان فرما دی، اور ایک ضرورت کی طرف صحیح۔ ہمارے ہاں حضرات فقہا کے درمیان ایک بات آتی ہے کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اصل تو وہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ فقہ حنفی میں مطلقاً لکھا ہے کہ خواتین کی امامت مکروہ ہے، لیکن نوازل میں جدید مسائل میں جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں اگر غور کیا جاتا ہے کہ مسائل اگر منصوص نہ ہوں، مجتہد فی ہوں، تو وہاں اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے جو ضرورت کی طرف توجہ دی ہے اور فرمایا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جب ہم دینی مدارس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، اس میں ظاہر ہے کہ بچوں کی طرح بچیاں بھی حفظ کر رہی ہیں، اور یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کی جتنا حوصلہ افزائی کی جائے اتنا کم ہے، یہ ماحول آنا چاہیے۔ اس نظریے کی بنیاد اور خواتین کو چونکہ آزار ہوتے ہیں کافی سارے، وہ عام طور پر قرآن کریم مردوں کی طرح زیادہ کثرت سے نہیں پڑھ سکتی، پھر ان کو حفظ بھی باقی رکھنا ہے، تو ایسی مجبوری کے تحت، ایسی ضرورت کے تحت اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ تراویح پڑھنا چاہتی ہے، ہمارا مسئلہ تو مطلقاً امامت کا تھا، تراویح کا نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے وہ تراویح کی طرف فرمایا ہے، فرض نماز کی طرف نہیں ہے۔ میں نے جو جواب دیا تھا وہ مطلقاً امامت کا اور فرض نماز کو سامنے رکھ کر دیا تھا، اور فقہا کا حکم وہی ہے، اور ابھی بھی مفتی صاحب کی رائے بھی وہی ہوگی۔ البتہ تراویح کا جو معاملہ ہے اس میں ایک ضرورت ہے، اور وہ خوبصورت ضرورت ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں اور بہن اور بیٹی کو قرآن یاد رہنا چاہیے۔ اب اگر وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ تراویح میں سناؤں اور یاد ہو جائے، تو بالکل کر سکتی ہے۔ میں مفتی صاحب کے اس قول سے اتفاق کرتا ہوں، البتہ ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ گھر کی خواتین ان کے ساتھ ہوں، باہر سے خواتین اس مقصد کے لیے نہ بلائی جائیں۔ اگر باہر سے خواتین کو اس مقصد کے لیے بلایا جائے گا اور دعوت دی جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ پھر شریعت کے دائرے میں ہم نہیں رہ سکیں گے۔ ایک جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو یہ کہہ دیں کہ بھائی باپردہ آنا اور اہتمام کے ساتھ آنا، اچھا مگر یہ بھی بہت ساری جگہ ایسا ہوگا کہ اس کا خیال نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اب کسی گھر میں ایک ہی خاتون ہے اور ان کے گھر میں یہ رجحان بھی نہیں ہے کہ تراویح ہو، ان کے رشتہ دار بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ کے تراویح پڑھیں، مگر ان کا جی چاہتا ہے پڑھنے کا، تو وہ کہیں ایسی جگہ چلی جائیں جہاں اور خواتین مل کے تراویح پڑھ رہی ہیں، تو پھر صحیح نہیں ہے؟ وہ اسی صورت میں صحیح ہوگا جب وہ شرائط کا لحاظ رکھ کے باپردہ ہو کر جائیں، وہاں جس جگہ پر جماعت ہو رہی ہو وہاں غیر محرم افراد نہ ہوں، بڑے سب چھوٹے ہوں یا بالکل نہ ہوں، خواتین کا علیحدہ انتظام کیا گیا ہو، ان شرائط کے ساتھ پھر اس کی گنجائش بالکل موجود۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ جو آیا تھا کہ یہ جو مصنوعی طریقے سے یہ مرغیاں مشین کے ذریعے، فارمی مرغیاں جن کو کہا جاتا ہے، فارمی انڈے اور فارمی مرغیاں، یہ کیا جائز ہوتی ہیں؟ فارمی مرغیاں پوری دنیا کھاتی ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سب کے سب کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں، گھروں میں۔ اب تو جو دیسی مرغیاں ہیں ان کو کھانے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، گلتی بہت دیر سے ہیں، اور وہ بچے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا اور بکرے کا گوشت کھانا ایک جیسا ہے۔ تو آج ہماری عادت بہت جلدی پک جاتا ہے، ایک ہی بھاپ میں مرغی پک جاتی۔ تو فارمی مرغیاں جو ہیں اس وقت زمانے کی ضرورت ہے، اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مرغیوں کی جو فیڈ ہے، تو وہ جو فیڈ ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے کہ اس میں آنتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں خون بھی ہوتا ہے، اور وہ فیڈ تیار ہونے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک چیز، ناپاک خوراک سے اس کا گوشت تیار ہوا، تو جس مرغی کا ناپاک گوشت سے خون جسم تیار ہوگا اور گوشت تیار ہوگا وہ بھی ناپاک ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں سے ہم سبزیاں اٹھاتے ہیں اور جن کھیتوں سے سبزیاں کٹتی ہیں اور جہاں جہاں پر گندم اگتی ہے وہاں پر کھاد ڈال دی جاتی ہے، نالیوں کا پانی بھی جاتا ہے، صاف پانی بھی جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بنانا ہے، ناپاک فیڈ بنانا جائز نہیں، ٹھیک ہے،
لیکن مرغیوں کو اگر کھلایا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وقفے سے پہلے ایک سوال میں لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم وقفے میں جائیں گے۔ کوئی سوال یہاں سے کرنا چاہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ اچھا ادھر سے ہے کوئی سوال؟ جی جلدی سے دے دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر سنا یہ گیا ہے کہ پہلی اذان کے بعد خریداری جو کی جاتی ہے وہ جائز نہیں، تو کیا یہ سوال درست؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، مفتی عبدالحمید ربانی صاحب سے اس سوال کا جواب معلوم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔